مدینے سے باہر ایک صحرا میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک بڑھیا سے ہوتی ہے۔ وقت کا خلیفہ بڑھیا کو سلام پیش کرتا ہے، السلام علیکم امی جان۔ بڑھیا اپنے شکن آلود چہرے کے ساتھ اجنبی کا جائزہ لیتی ہے، کہا وعلیکم السلام بیٹا۔ اب چونکہ عمر کے پاس وقت بہت کم ہوا کرتا تھا، لمبی چوڑی تقریروں کے عادی نہیں تھے، دو ہی جملوں سے حال بتا دیتے ہیں، دو ہی جملوں سے کسی کا حال جان جاتے ہیں۔ کہا اماں کیسی گزر رہی ہے؟ خطاب کے بیٹے کا پہلا سوال بڑھیا سے۔ اب بڑھیا نے کہا بیٹا عمر کی خلافت میں کیسے گزر سکتی ہے؟ تو دیکھ لے میرا حال، وہ اپنی بادشاہت میں مست ہے اور میں یہاں پر کس طرح کس طور پر وقت کا چرکا کاٹ کر کے زندگی گزار رہی ہوں۔ اب چونکہ حضرت عمر جلالی بھی تھے، آپ کے جلال ہی کے چرچے آسمانوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ نے بڑھیا سے کہا بڑھیا یہ تو بتا، یہاں مدینے سے دور ہزاروں میل دور ویرانے میں تو کس طرح ہے، کوئی کس حال میں ہے؟ عمر کو اس کا حال کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ کیا تیرا شکوہ بیجا نہیں ہے؟ اب چونکہ بڑھیا بھی حضرت عمر ہی کی رعایا تھی تو بڑھیا نے کہا بیٹا اگر تو مدینے جائے عمر سے تیری ملاقات ہو، میرا یہ پیغام عمر تک پہنچا دینا، کہنا عمر اگر تو کسی کی خبر نہیں لے سکتا، اس ویرانے تک نہیں آ سکتا ہے، تو جس حصے کی اس کو خبر نہیں ہے وہ اپنی مملکت اپنی خلافت سے اس حصے کو خارج کر دے، ورنہ ہر حصے کی خبر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بڑھیا نے اتنا کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تھے تو مسکراتے چلے جاتے تھے۔ اب دیکھیں نیلا آسمان، صحرا میں اڑتی ہوئی خاک اور جگالی کرتے ہوئے دو اونٹ، پاس میں کھڑا ہم سفر، یہ عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ عمر مسکراتا ہے تو مسکراتا چلا جاتا ہے، اچانک ہچکیوں کے ساتھ رونے لگتا ہے۔ ہم سفر نے کہا یا امیر المومنین، اچانک مسکراہٹ غائب ہو جانے اور ہچکیوں کے ساتھ رونے کا سبب کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مسکرا اس لیے رہا تھا کہ آج اس بڑھیا سے ملاقات ہو گئی ہے، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ میری خلافت میں میری مملکت میں اور کتنے ایسے ویرانے آباد ہوں گے، نہ معلوم ان تک میں اپنی زندگی میں پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔